بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب علیم وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہدی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دین اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دین چونکہ سابقہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، اس لیے اس دین کا غلبہ بھی ایک یقینی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام پہنچ کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ غلبہ اسلام میں جن شخصیات سے اللہ رب العزت کام لیں گے، ان شخصیات کا مختصر بھی اور تفصیلی تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کی صورتوں کو، کیفیات کو، تفصیل کو، ان افراد کو کہ جن کے ذریعے سے غلبہ اسلام ہونا ہے، اپنی احادیث طیبہ میں ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام میں جن حضرات نے سنہری کردار ادا کرنا ہے، ان کے تذکرے میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت ایک شخصیت کو مبعوث فرمائیں گے جن کا لقب مہدی ہوگا، اور ان کے ذریعے سے غلبہ اسلام ہوگا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ اس عقیدے کو محدثین کرام نے اپنی کتب میں جگہ دی ہے، مورخین اور متکلمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس عقیدے سے متعلق بہت ساری روایات آئی ہیں، اور وہ روایات محدثین نے لکھا ہے کہ تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری اس مجلس میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، مختصر بات کی جائے گی، تاکہ ایک آدمی کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو معلوم کرنے کے ذرائع کیا ہیں، پہچاننے کے ذرائع کیا ہیں، اور ان کے کارنامے کیا ہیں۔ تو مختصر طور پر جو ہے اس مجلس کے اندر بات کی جائے گی۔ پہلی بات ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہمارے ہاں شرعی حیثیت کیا رکھتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت مہدی علیہ رضوان کا مرتبہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک نیک اور صالح خلیفہ کا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح کے روافض جو ہیں انہوں نے عقیدہ امامت گھڑا ہے، اور 12 ائمہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں۔ حضرت مہدی ان کے 12 ائمہ میں سے بھی ائمہ ہیں، اور ان کا نظریہ اہل سنت والجماعت کے نظریے سے بہت دور ہے۔ ہم وہ عقیدہ امامت نہیں رکھتے جو کہ روافض رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تو امامت کا تعارف یہ ہے کہ وہ بعض صفات میں نبی سے بڑھ کر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حضرت مہدی علیہ رضوان کا تصور کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔
خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ہے اصل یعنی اپنے بڑے کی پیروی کرتا ہے، اس کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے، ان کے آنے کا مقصد، ان کی کارناموں میں بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عملی طور پر نافذ فرمائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعات کو ختم کریں گے۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے اور آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی جس طریقے سے حضرات خلفاء راشدین کی خلافت جو ہے علی منہاج النبوہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ تھی، اسی طریقے سے حضرت مہدی علیہ رضوان کی خلافت جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ بعض حضرات نے بعض آیات کی تفسیر کے ذکر میں بھی فرمایا ہے۔ مثلا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس آیت کے تحت حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ اور دوسرے بعض حضرات سے روایت نقل کی ہے، یہ تفسیر نقل کی ہے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ یہ یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں رسوائی مقدر کی ہے۔ دنیا میں ان حضرات کو رسوائی حضرت مہدی علیہ رضوان کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے یہ روایات گویا کہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عظیم کی تفسیر بن سکتی ہیں، چنانچہ علامہ ابن کثیر نے یہی کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت اللہ پاک بنی اسرائیل کے متعلق فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، معروف روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقباء تھے، ان میں 12 نقباء تھے، نقیب تھے، جبکہ میری امت کے اندر 12 خلفاء ہوں گے، اور 12 خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں اگرچہ صراحتاً حضرت مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان 2 آیات کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارتاً حضرت مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام، نسب، جائے پیدائش اور کارنامے تقریباً بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اب مختصر طور پہ ہم جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق فرمایا ہے کہ مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، اور فرمایا ہے کہ ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یواطیع اسمہ اسمی، کہ ان کا نام وہ ہوگا جو میرا ہے، اور ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے، کہ اسم ابی ہی اسم ابی، کہ ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے، کہ میرا نام محمد ہے تو ان کا نام بھی محمد ہوگا، اگر میرا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، تو ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ ایک نشانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی کنیت وہ ہوگی جو میری کنیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو حضرت مہدی علیہ رضوان کی بھی یہ کنیت ہوگی۔ یہاں تھوڑی سی یہ بات ذکر کرنی ہے کہ محدثین نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے کہ تم نے 2 چیزوں کو جمع نہیں کرنا، کہ میرے نام کو اور میری کنیت کو، یعنی تم اپنے کسی اولاد میں سے کسی کا نام بھی میرے والا رکھو اور کنیت بھی میرے والی اختیار کرو، ایسا نہ کرو کہ نام بھی محمد ہو اور کنیت بھی کسی کی ابو القاسم ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی فرد کا نام محمد ہو اور کنیت بھی ابو القاسم ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو محدثین کرام نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں انتقال سے پہلے تک یہ حکم تھا، بعد میں نہیں تھا، تاکہ التباس لازم نہ آئے۔ اگر کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی ہو، اشتباہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے۔ اس لیے آپ کے وفات سے پہلے یہ مسئلہ ضرور تھا کہ ابو القاسم کنیت نہیں رکھی جاتی تھی، یا محمد کے لفظ محمد کے ساتھ جو ہے ابو القاسم کنیت جمع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا، یعنی محمد، والد کا نام عبداللہ
عبداللہ ہوگا اور کنیت وہ ہوگی جو کہ میری ہے، یعنی ابو القاسم۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے پیدائش کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے، کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلہ نسب کو بیان فرماتے ہوئے بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا سلسلہ نسب یہ ہوگا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک روایت میں تھوڑی سی تفصیل بھی آئی ہے کہ حضرت قتادہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت امام مہدی کا ظہور برحق ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش سے ہوگا۔ پھر انہوں نے سوال فرمایا حضرت قتادہ نے قبیلہ قریش کے کس خاندان سے تعلق ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا۔ پھر انہوں نے سوال کیا بنو ہاشم کے کون سے خاندان سے ہوگا؟ فرمایا کہ عبد المطلب سے ہوگا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ عبد المطلب کے کون سے خاندان سے ہوگا؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو یہاں اس سلسلہ نسب کی پوری تفصیل معلوم ہو گئی کہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے، قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے، بنو ہاشم کی شاخ عبد المطلب سے، عبد المطلب کی شاخ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی، دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب اہل بیت میں سے ہوں گے، سلسلہ نسب تو یہ ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن بھی آتے ہیں، حضرت حسین بھی آتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے تو کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا۔ روایات دونوں طرح کی آئی ہیں۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور اکثر روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ تو اب روایت دونوں طرح کی جمع ہو گئی، محدثین نے ان کو تطبیق دی ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا باپ کی طرف سے نسب جو ہے وہ حضرت حسن سے ملتا ہوگا، اور والدہ کی طرف سے نسب جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے ملتا ہوگا۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ حضرت حسین سے ملتا ہوگا۔ باپ کی طرف سے نسب حضرت حسن سے ملتا ہوگا اور والدہ کی طرف سے نسب حضرت حسین سے ملتا ہوگا۔ اس طریقے سے ساری روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت حسن سے نسب ملنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ زیادہ معتبر والد کا نسب ہوتا ہے، اس لیے بسا اوقات محدثین نے جزم کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان حسنی سید ہوں گے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، باوجود اس کے کہ لوگوں نے آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اپنی خلافت کی قربانی دے کر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر بیعت کی تھی۔ اللہ پاک حضرت حسن کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے قریب غلبہ اسلام جس شخصیت کے ہاتھوں ہوگا وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، کہ اللہ کی رضا کے لیے خلافت چھوڑی تھی تو خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کی تکمیل جو کہہ لیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ یہ سلسلہ نسب کی بات ہوئی۔ آگے تھوڑی سی بات بڑھاتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کہ پیدائش سے پہلے بھی کچھ علامات جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر جوانی کی علامات بھی بیان ہوئی ہیں۔ پھر جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی اس وقت کی علامات بھی اور جو ہے واقعات بھی اور اس وقت کی جنگوں کا تذکرہ بھی روایات میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم مختصر بات کریں گے تاکہ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جلدی ہی اس کو پورا کر سکیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے۔ اب حضرت مہدی علیہ رضوان جوان ہوں گے تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، تو اس کی خلافت یا اس کے نائب کے طور پر تقرری میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے گا کہ نائب کس کو بنائیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنا سفیانی کا ایک آدمی ہوگا، تو قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھنے والا، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں جو افراد ہیں ان کو ڈھونڈ کر شہید کر رہا ہوگا۔ تو یہ دو سبب ہو جائیں گے،
ایک تو خلیفہ وقت کا انتقال مدینہ طیبہ کے اندر، اور دوسرا سفیانی کا ڈھونڈ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنا۔ تو ان دو اسباب کی وجہ سے حضرت مہدی علیہ رضوان اپنی جان کو خطرہ محسوس کریں گے، اور بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ کہیں یہ سمجھے کہ کہیں جو ہے وہ مدینہ منورہ کا حاکم یا گورنر مجھے نہ بنا دیا جائے، اس خوف سے آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، مکہ مکرمہ میں جا کے چھپ جائیں گے۔ بعض حضرات نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جائیں گے تو اس وقت مدینہ کے گورنر کو خبر مل جائے گی کہ جو ہے چونکہ مہدویت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہوگا، آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو چونکہ بنو ہاشم کے فرد ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ مدینہ کا حاکم یا گورنر جو ہے وہ خط رکھے گا مکہ کے گورنر کو کہ جی آپ کے پاس یہ کچھ افراد آئے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو یا ان کا کچھ کرو آپ۔ تو لیکن جو ہے اس کو یہ بات، مکہ کے گورنر کو یہ بات ناگوار ہوگی، اور وہ کہے گا کہ نہیں میں تمہاری بات پہ عمل تو نہیں کر سکتا کہ میں ان کو شہید کرواؤں یا اس طرح کی بات، وہ کہے گا تم یہاں امن میں رہو۔ لیکن پتہ نہیں پھر کسی کے جانشے میں آ کر جو ہے وہ عہد شکنی کرے گا، اور حضرت مہدی کے ساتھ جو کچھ افراد ہوں گے ان میں سے بعض افراد کو روایت میں آتا ہے کہ دو کیسے شہید کروا دے گا۔ تو حضرت مہدی جو ہے وہ اسی کیفیت میں ہوں گے، چونکہ واقعات بڑی لمبے ہیں، تو اپنا اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ملک شام سے کچھ افراد ایسے ہوں گے، تو تقریباً ان کی تعداد 7 لکھی ہے کہ وہ شام کے ابدال بھی ان کو کہا گیا ہے، ابدال بدل سے ہے۔ تو اب بعض حضرات نے اس کی اور بھی تفسیر بیان کی ہے کہ ابدال کس لفظ سے مشتق ہے، تو یا اس کے وجوہات، ان کو ابدال کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کے تعارف میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اپنا ابدال اسے کہتے ہیں جو کہ گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف جو ہے وہ مڑ جائے، تبدیلی اس کے اندر آ جائے، جس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمان برداری والی زندگی شروع کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اتباع کا، سنت کا کامل نمونہ ہو اس کو، لوگ اس کے کہیں کہ واقعی یہ آدمی جو بڑا متقی پرہیزگار ہے، بہت بڑا دیندار ہے، مثالی دیندار امت کے اندر شمارت اس کو ابدال کہہ دیا کرتے ہیں، کہ ان افراد کو ابدال کہتے ہیں۔ تو شام کے کچھ افراد جو ہے وہاں بیچارے پریشان ہوں گے، چونکہ سفیانی نے ان کو بہت پریشان کر رکھا ہوگا، میں تھوڑا سا تذکرہ اس سے کرتا ہوں، اس نے بہت ان کو پریشان کر رکھا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ جو ہے یہی وقت ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا، تو وہ مکہ مکرمہ آئیں گے، مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اور جو دیندار ہوں گے یا کوئی اچھے معلوم ہوں گے ان سے حضرت مہدی کے متعلق معلومات دیں گے کہ اس نام کا آدمی جس کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، مدینہ کا رہنے والا ہو، یہاں آپ نے دیکھا ہو، کسی کو ملا ہو، اس طرح معلومات لیتے پھریں گے۔ تو اچانک جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہ نام پوچھیں گے، حضرت مہدی بتائیں گے میرا نام یہ ہے، والد کا نام پوچھیں گے، وہ ساری باتیں جو علامات ہیں ان کو حضرت مہدی علیہ رضوان میں نظر آ جائیں گی۔ تو وہ کہیں گے اچھا تو دیکھو امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، اس وقت ہم بھی بڑے پریشان ہیں، تو دیندار لوگوں پر بڑی آزمائش کا وقت ہے، تو ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے خلیفہ بنیں اور ہماری جو ہے مدد کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ، تو اس مشکل گھڑی کے اندر مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالیں۔ لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ان سے چھپ کر مدینہ میں آ جائیں گے، دوبارہ ان سے وہ 7 علماء سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ مدینہ۔ تو وہ 7 علماء پھر وہاں ان کے پاس چلے جائیں گے، مدینہ چلے گئے، دوبارہ پھر مدینہ آ جائیں گے، وہ پھر مکے چلے جائیں گے۔ اس طرح روایت میں لکھا کہ 3 چکر ان کے لگیں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا، وہ مدینہ میں، یہ بھی مدینہ میں، وہ مکہ میں، یہ بھی مکہ میں، 3 طرح اس طرح جب 3 مرتبہ اس طرح ہوگا تو پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ 7 علماء یا 7 ابدال جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کو بیت اللہ میں اپنا طواف کرتے ہوئے وہاں بیت اللہ کے قریب دوبارہ پھر ان کو پہچان لیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود وغیرہ کے درمیان پہچان لیں گے، پھر کہیں گے دیکھیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم آپ میں جو ہے وہ علامات پاتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر وہ خلافت کی بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی بات کہیں گے کہ دیکھو اتنا قتل عام اور اتنا خون ہوا ہے، اس وقت تک تم کہاں بیٹھے رہے، اب جو ہے تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو۔
تو خیر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو بہت سارے لوگ جو بیچارے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ظلم کے چکے پس رہے ہوں گے, ان کو یہ خبر ملے گی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوا. اس طرح جو ہے مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہوگی. مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی. تو مسلمان جو ہے جوک در جوک جو ہے وہاں حضرت مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے ہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور جو کفار ہوں گے یا جو دین کے خیر خواہ نہ ہوں گے, وہ ان کی جو ہے وہ غصے کی اور پریشانی کی انتہا نہ ہوگی. وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ارد گرد جمع ہونے کی کوشش کریں گے, ان پہ حملے کی کوشش کریں گے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے جو ہاتھ پر بیعت کی جائے گی, اس بیعت سے پہلے ایک آدمی سفیانی نامی اس کا ظہور ہوگا. ملک شام کے قریب جو ہے وہ وہاں لوگوں کو جو ہے بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا. اور بعض روایت میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ بغداد کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ آدمی جو ہے وہ شہید ہوں گے, اور عراق کے قریب جو ہے وہ 50,000 آدمی جو ہے وہ شہید ہوں گے. تو وہ اپنی حکومت کو منوانے کے لیے بڑا ظلم و ستم کرے گا. بعض عورتوں کو قتل کرے گا. روایت میں آتا ہے کہ جو ان کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے ان کو مارے گا, بڑا ظلم و ستم کرے گا. خیر یہ آدمی سفیانی جو ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مر جائے گا. یہ مرے گا تو اس کا نائب قبیلہ بنو کلب میں سے, یہ بھی سفیانی کے ہی قبیلہ کی ایک شاخ ہے, تو ایک آدمی جو ہے اس کو لوگ اپنا نائب بنائیں گے. اس کا نام عبداللہ ابن یزید ہوگا. تو جب اس کو نائب بنائیں گے تو وہ بھی اسی طرح پہلے بادشاہ کے طرز پر جو ہے وہ مسلمانوں پر, خاص طور پر سنیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوگا. تو اس کو اس وقت خبر ملے گی عبداللہ ابن یزید سفیانی کو کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. تو اس وقت وہ پھر ایک لشکر کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے تعاقب کے لیے بھیجے گا. پہلے تو جو ہے وہ صورتحال یہ ہوگی کہ وہ بھیجے گا مدینہ کی طرف کہ کہاں کہاں یہ لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں, ان کو پکڑ کر جو ہے ان کو شہید کرو. وہ لشکر جو ہے وہاں سے چلے گا, پہلے مدینہ آئے گا. مدینہ میں بہت سارے ایسے افراد جو نیک ہوں گے ان کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا. اور تو پھر جو ہے اس کو پتہ چلے گا بھی حضرت مہدی علیہ اس لشکر کو جو سفیانی نے بھیجا ہوگا, پتہ چلے گا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوا, لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. پھر یہ لشکر مدینہ سے چلے گا اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے تعاقب کے لیے. تو روایت میں آتا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام بیدا, جب یہ وہاں پہنچے گا تو اس کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ پر مانیں گے, جس کی بنا پہ جو ہے یہ سارے کا سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا, سوائے 2 آدمیوں کے اس لشکر کے اندر کوئی نہیں بچے گا. اور وہ 2 آدمی کیوں بچیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ واپس جائے گا اور سفیانی کو جا کر اطلاع دے گا کہ دیکھو جو لشکر تم نے جو ہے وہ بھیجا تھا مسلمانوں کے مخالف جو ہے, لیکن وہ تو زمین کے اندر دھنس گیا, اس کو اطلاع دینے کے لیے. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ توبہ طائب ہوگا اور وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے پاس جائے گا اور ان کو خبر دے گا کہ دیکھو ہم تو تمہارے تعاقب کے لیے نکلے تھے, لیکن جو ہے وہ بات پوری ہو گئی جو روایت میں آتی تھی کہ لشکر زمین میں دھنسے گا. تو وہ یہ لشکر زمین میں دھنس گیا. میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ واقعی وہ حضرت مہدی ہیں جن کی علامات اور جن کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. حضرت مہدی علیہ رضوان اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے کہ چلو یہ بھی ایک بات تھی جو پوری ہوئی. تو یہ 2 آدمی اس طریقے سے بچ جائیں گے, اللہ پاک ان سے اس طریقے سے کام لیں گے. خیر حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے وقت جب یہ مکہ مکرمہ میں لوگ آپ کی بات کر رہے ہوں گے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ادھر سے خراسان کے قریب سے جو ہے وہ سیاہ جھنڈوں والے افراد اٹھیں گے جو کہ اللہ کے دین کا دفاع کریں گے, اور سفیانی کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوں گی اور بھی کئی افراد سے ان کی جنگیں ہوں گی. بڑے خون ریز مارکے کا تذکرہ ہے اور بڑی تفصیلی داستان ہے. تو اس میں آیا ہے روایت میں کہ ایک آدمی نیک ہوگا, غالباً ان کا نام جو ہے حضرت شعیب بتایا گیا, بعض حضرات نے اور نام ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے چچا کا بیٹا ہوگا. تو چچا کا بیٹا ہوگا, لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے سفیانی اور دوسرے کفار سے جو ہے وہ جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, مقابلہ کر رہے ہوں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی ہے اور حضرت مہدی نے بھی جو ہے وہ کفار کا تعاقب کرنا شروع کیا ہے, تو یہ جو ہے اپنا ایک جماعت خراسان والے افراد کے چچا کا بیٹا حضرت مہدی کا, یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جماعت پھر حضرت مہدی علیہ
رضوان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھیج دے گا کہ جب وہ آپ جو ہے حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرو اور جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ جو ہے یہ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ چلتے چلاتے جب آئیں گے ادھر ان سے سفیانی وغیرہ سے نپٹنے کے لیے، تو رستے میں جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے چچا کا بیٹا اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر، یہ دونوں یعنی خراسان والا لشکر جو مسلمانوں کا ہوگا، اسلام کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہوگا، حضرت مہدی کا لشکر، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، تعارف بھی ہوگا سب کچھ۔ تو وہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہوگا وہ آپ کو فرمائے گا کہ ہر مہدی علیہ رضوان آپ ہیں، اس طرح مکالمہ ہوگا، اور مکالمے میں وہ کہے گا کہ جو ہے وہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی شاید کہ حضرت مہدی میں ہوں، مجھے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ سے پھر جو ہے وہ ایک کرامت ظاہر ہوگی، وہ کہے گا، چچا کا بیٹا جو ہے وہ کہے گا کہ جو ہے آپ حضرت مہدی ہیں، آپ ہی کے بارے میں اگر بشارت آئی ہے تو اس کی پہچان کیا کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھ سے ایک کہتے ہیں کرامت ظاہر ہوگی، جس کی بنا پر وہ کہیں گے واقعی جو ہے آپ حضرت مہدی ہیں اور ہم مانتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کے لشکر میں سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے۔ وہ کرامت کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بانس کو، خشک بانس کو جو ہے وہ ایک درخت سے توڑیں گے، توڑنے کے بعد خشک بالکل ہوگا تو زمین پہ گاڑیں گے تو وہ سر سبز و شاداب ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپ کی کرامت جو ہے وہ اس پہ ذکر ہوئی ہے۔ اس طرح جو ہے ایک کرامت اور بھی جو ہے وہ مذکور ہوئی ہے، تو اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں خلیفہ، اور آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ سفیانی آدمی جس نے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہوگا، تو اس وقت جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے مسلمانوں کی معیت میں اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ جب اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے تو اس وقت کی صورتحال ہوگی کہ مسلمان کہیں گے، چونکہ بڑے غصہ کی حالت میں ہوں گے، اس نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا ہوگا، مسلمان کہیں گے کہ جی جا کر اس پہ حملہ کریں، اس کی فوج پہ حملہ کریں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو جہاد کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ پہلے آدمی کو دعوت دی جاتی ہے آنے کی، اگر وہ واپس آ جائے، حق کی طرف لوٹ آئے تو فبیہا، چونکہ وہ کافر، سفیانی کا لشکر کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، اس لیے جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ اب جب خلاف اسلامی حکومت قائم ہو چکی، ہم زیادہ سے ان کو باغی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت مہدی علیہ رضوان ان کی طرف دعوت بھیجیں گے کہ یار اطاعت قبول کر لو، تم مامون ہو جاؤ گے، تمہیں امن مل جائے گا، وگرنہ جو ہے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ سفیانی کو اس بات کی اطلاع ملے گی تو وہ جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لے گا۔ وہ جب فرمانبرداری قبول کر لے گا تو لشکر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اب دوسرے کفار کی طرف جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان متوجہ ہونا چاہتے ہوں گے کہ سفیانی کے خاندان کا جو دوسرا ایک قبیلہ ہے، جسے قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں، تو یہ اس کی شاخ ہے، تو اس کے کچھ افراد سفیانی کے پاس آئیں گے اور جو ہے وہ اس کو تانے دیں گے، دیکھو جی پہلے تو اتنا بہادر تھا، تو اتنے لوگوں کو مارتا تھا، یہ تھا اور وہ تھا، اب جو ہے تو نے جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، یہ تو تیری ذلت و رسوائی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو غصہ دلا کر، اس کو بھڑکا کر جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ قبیلہ بنو کلب کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑنے کے لیے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہم آپ کے لڑیں گے، اور بنو عامر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو ہم مر جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طریقے سفیانی کو دوبارہ بھڑکا دیں گے، سفیانی آپ کے مقابلے میں دوبارہ آ جائے گا۔ جب دوبارہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ خون ریز جنگ ہوگی، اور اس میں جو ہے پھر یہ سارے کے سارے سفیانی مارے جائیں گے۔ جب یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے نا، تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں فرمایا، اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان بد نصیب ہے وہ آدمی جو قبیلہ بنو کلب کے اپنا مال غنیمت میں سے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا کہ کو مسلمانوں کو چاہیے کچھ نہ کچھ حاصل کرے، چاہے ایک رسی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مطلب مال غنیمت کو حاصل کرنا نہیں، مطلب یہ تھا کہ بھئی اس جہاد میں شرکت کرے گا تو مال غنیمت حاصل کرے گا نا جی۔ مطلب یہ تھا کہ ضرور حاصل اس لشکر کے اندر شامل اس کو ہونا چاہیے، اور جو ہے جو دین اسلام کے خلاف لوگ بغاوت کرنے والے یا دین اسلام کے حامی نہیں ان سے جہاد کرنا ہے تو حضرت مہدی علیہ رضوان کی میت میں جہاد کرے، مقصد یہ تھا۔
اب دیکھو وہ جو ہے اب سارے کے سارے مارے جائیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت قریب جو ہے قبیلہ بنو کلب کی عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بنا کر بیچی جائیں گی۔ تو یہ اسی واقعے سے متعلق بات ہے کہ چونکہ انہوں نے بغاوت کی ہوگی اور پھر جو ہے وہ باندیاں بنا کر بیچی جائیں گی۔ یہاں جو ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سفیانی یا بنو کلب یہ لوگ تو مسلمان ہوں گے، تو ان کا قتل کیوں ہوگا؟ ان کی جائیداد کو مال غنیمت کیوں بنایا جائے گا؟ ان کی عورتوں کو باندیاں کیوں بنایا جائے گا؟ پاس میں ہے نا جی، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو جی مسلمان ہے، مسلمان اگر باغی ہے ٹھیک ہے، اس کو ٹھکائی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے، یہ بات بظاہر جو ہے وہ ایسی معلوم ہو رہی جس پہ اشکال ہے۔ تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اصل میں جو ان کو بنایا جائے گا اپنا باندیاں یا ان کے مال غنیمت بنایا جائے گا، وہ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ انکار کر دیں گے۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے کی وجہ سے دین اسلام سے نکل جائیں گے، تو ان سے لڑائی اس وجہ سے نہ ہوگی کہ وہ جو ہے مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے ضروریت دین کا انکار کیا ہوگا۔ اور ضرورت دین کے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا ہوگا۔ دیکھو نا جی، ایک مسلمان کے خون کو بحیثیت مسلمان ایک آدمی حلال سمجھتا ہے اپنے لیے، اسے قتل کو جائز سمجھتا ہے اپنے لیے، جو کفر ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا نہیں اللہ پاک نے کہ ایسا آدمی جو کسی مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے اور جو ہے اس کو قتل کرتا ہے حلال سمجھتے ہوئے، تو یہ کفر ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ یہ ضروریت دین کے انکار کی وجہ سے اور وہ باتیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے لیکن اس کے انکار اور اس میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس وجہ سے ان سے جہاد ہوگا اور پھر مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اس وجہ سے کہ نہیں کہ محض باغی اور مسلمان نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے، اور کافر کے مال کو بطور غنیمت کے حاصل کرنا اور استعمال کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، ان کی عورتوں کو باندی بنانا جائز ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا جو ظہور ہے وہ یقینی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ان سے جنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے معاملات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ کا بنیادی مقصد خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا۔ آپ کوشش فرمائیں گے کہ جو ہے وہ اس وقت کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسلام کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، باقی سارے نظام ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس معاملے کے لیے بعض روایت میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے بعض کفار سے معاہدہ بھی کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان معاہدہ کریں گے، مثلا روم کے ساتھ معاہدے کا تذکرہ ہے کہ معاہدہ کریں کہ دیکھو آپ نے ہمارے خلاف نہیں لڑنا، ہم نے آپ کے خلاف نہیں لڑنا، اور آپ ہم سے اس طرح معاہدہ کرے کہ اگر کوئی آپ سے لڑے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم سے کوئی لڑے تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اس طرح ان سے معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے صورتحال یہ ہوگی کہ ایک جگہ پہ جنگ ہوگی اور روم کے لوگ جو ہیں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ روم کا علاقہ کون سا ہے بھلا، یہی امریکہ برطانیہ والا علاقہ جو ہے یہی شمار ہوگا۔ تو روم کے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دوسرے لوگوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ جب لڑ رہے ہوں گے تو ایک جگہ پر جنگ کے اندر فتح ہو جائے گی۔ جنگ میں فتح ہوگی تو دو آدمیوں کی آپس میں بحث ہو جائے گی، ایک عیسائی کی اور ایک مسلمان کی، کہ یہ فتح جو ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ عیسائی کہے گا کہ جی جو ہے وہ فتح جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے، لہذا صلیب غالب آ گئی، یہ نعرہ لگائے گا۔ صلیب ان کا امتیازی نشان ہے نا، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو سولی دے دی گئی، تو وہ صلیب کو پوجتے ہیں، یا ان کا ایک شعار ہے وہ گلے میں بھی لٹکاتے ہیں۔ تو وہ صلیب کو جو ہے نا اوپر اٹھا کر کہے گا کہ دیکھو یہ آج جو ہے وہ فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو تو ہماری وجہ سے، لہذا صلیب غالب آ گئی، یعنی وہ اس طرح کی بھڑکانے والی بات کرے گا۔ دوسرا مسلمان کہے گا اوے اللہ کے بندے تم کو ہم نے ساتھ ملایا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تو کہے کہ لو جی ہمیں سارے کرتے درتا ہے۔ دیکھو یہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ سوچے بعض روایت میں آیا ہے کہ فرشتے جو ہے جس طرح جنگ بدر میں جو ہے وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے، تو اس وقت بھی جب حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے کفار سے لڑ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کی مدد کے لیے اتریں گے۔ تو وہ مسلمان کہے گا دیکھو تو یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ فرشتے ہماری مدد کو اترتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ جھگڑا، عیسائی جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کرے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو غصہ آئے گا اور وہ جو ہے وہ اس کی صلیب کو اس سے پکڑ کر جو نیچے گرا دے گا
اس کی سلیب کو جب اس سے پھینک کر نیچے گرا دے گا تو وہ اس کو اپنی شکست یا اس کو اپنی حد تک سمجھے گا، اس سے جو ہے لڑائی بھڑک اٹھے گی روم کی اور مسلمانوں کی آپس میں، تو خون ریز جنگ ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی عالمی جنگ ہوگی، اور یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک پرندہ بیچارہ جو ہے وہ اڑے گا اور جو ہے وہ چاہے گا کہ میں ایسی جگہ پر اتر کے بیٹھوں جہاں پہ جو ہے کوئی لاش نہ ہو، تو بیچارہ گرتا اپنا اڑتا اڑتا جو ہے نا آخر کار جو ہے کسی لاش کے اوپر ہی گر جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ قتل و غارت اس وقت ہوگی، اور مسلمان بھی کثیر تعداد کے اندر جو ہے اس میں شہید ہوں گے۔ لیکن خیر حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ ان کے حوصلے اپنی جگہ پہ بلند ہوں گے، اور یہ جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن اسی وقت پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہی پہلے تو ایک افواہ پھیلے گی کہ جی دجال کا ظہور ہو گیا ہے، دجال کا، پہلے تو افواہ ہی پھیلے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دجال حقیقتاً جو ہے وہ آ جائے گا، دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور دجال جو ہے وہ شعبدے بازیاں دکھائے گا، اور شعبدے بازی کے اندر جو ہے وہ کئی بیچارے سادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور جو ہے روایت میں لکھا ہے کہ دجال کون ہے؟ دجال کا تعارف آپ حضرات، دجال دجل سے ہے۔ دجال کس سے ہے؟ دجل سے، دجل سے یہ ہے نا وہ دریائے دجلہ اور فرات، دریائے دجلہ اور فرات، وہ دجلہ کیوں کہتے ہیں؟ دجل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر اس طریقے سے گھس جانا کہ اب حقیقت حال ہی معلوم نہ ہو۔ وہ دریائے دجلہ کو دجلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا صاف پانی مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، صاف پانی جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کر اس طرح وہ گدلا سا ہو جاتا ہے کہ صاف پانی کو معلوم کرنا مشکل ہے، ڈھونڈنا کہ صاف پانی یہاں کون سا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ دجال جو ہے وہ اپنا دجل یعنی دھوکے اور فریب سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ تم اس کو پہچان لینا، اس کے گھنگریالے سے بال ہوں گے، اور جو ہے وہ اپنے اس کے ماتھے پہ جو وہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں ان کے تورات کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ خبر جو ہے وہ پوری ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی والدہ پر اس نے تہمت لگائی اور کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے حضرت مریم جو ہے علیہ رضوان ان کے متعلق کہا کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کاری کی، اور غلط کاری کے نتیجے میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یعنی اس طرح کی بات۔ اب تک جو ہے وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ ایک مسیح کے آنے کے انتظار میں ہیں، ایک مسیح کے آنے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں جو خوشخبری لکھی ہے کہ ایک آدمی آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے منتظر ہیں۔ اور جب دجال آئے گا، دجال کے بارے میں تفصیلی بات ہیں، آج کل تو بڑی کتابیں آ گئی ہیں جی، دجال میں 3-3 4-4 جلدوں میں کتابیں آ گئی ہیں، تو خیر تفصیلی معلومات پڑھنی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو تھوڑی سی بات کریں گے مختصر اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو خیر دجال آئے گا تو یہ یہودی اس کو جو ہے وہی مسیح سمجھیں گے، وہی مسیح سمجھیں گے جس کی خبر ان کے تورات میں آئی ہے، اور اس کا ساتھ دیں گے، اور وہ یہودی نسل ہوگا، دعویٰ نبوت پہلے کرے گا، پھر دعویٰ الوہیت کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور جو ہے یہ آج بھی سنا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے پوسٹر چھپتے ہیں یا اس کے استقبال کے لیے، یا بعض حضرات اس کے استقبال کے لیے جس طرح ہمارے یہاں اسٹکر چھپتے ہیں، جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے اسٹکر لگے ہوتے ہیں جو ویلکم ٹو دجال یا اس طرح کے نام سے انہوں نے اسٹکر چھپوایا ہوا ہے، یہ پہلے اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آئے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ خیر یہ جو ہے یہودی اس کو وہ مسیح سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں تو وہ کیا ہوگا، وہ مسیح دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، دجل و فریب سے کام لے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا اور اس کو بھی مسیح کہا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسیح ہیں کہ جن کے آنے کی خبر تورات نے دی تھی، اور ان کو مسیح کہنے کی مختلف وجوہات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا مسیح سیاحت سے ہے، سیاحت کا معنی کہ چلنا پھرنا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے مستقل کوئی گھر نہیں تھا، آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے کبھی کہاں جاتے کبھی کہاں جاتے، تو آپ کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہر وقت سیاحت ہی کرتے تھے اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ بعض رات نے فرمایا مسیح جو ہے مسا سے ہے، مسا اپنے ہاتھ پھیرنا، تو آپ جب وہ کوڑ والے جو مریض تھے یا نبینا تھے، وہ جو ہے وہ یہ مریضوں پر جو ہے آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لحاظ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ لیکن جو ہے اس کو مسیح اور انداز سے کہا گیا تو اس کی وجوہات اور ہیں۔ سیاحت وہ بھی کرے گا،
دجال بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چکر لگا لے گا. روایت تفصیل سے ہیں، آپ حضرات نے پڑھی ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، سوائے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور شعبدہ بازیاں دکھائے گا. لوگوں کو کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ. سادہ لوگ جو، جس طرح میں نے کل بات کہی تھی، بعض لوگ کہا کرتے ہیں چھوڑ جی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، دلیل دو گے تو ہم مان لیں گے. اس لیے بعض لوگوں سے دلیلیں مانگیں گے تو پھر وہ کہے گا تجھے کون سی دلیل چاہیے. ایک آدمی کہے گا جی میں تو تجھ پر ایمان اس لیے لاؤں گا کہ جو ہے یہ میرے ماں باپ ہیں مرے ہوئے ہیں، ان کو زندہ کر دے، ان کو زندہ کر دے. وہ قبر پر کھڑا ہوگا، اللہ پاک نے اس کو جو ہے ڈھیل دے رکھی ہوگی، استدراج ہوگا لوگوں کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے. کھرے اور کھوٹے کی پہچان وہیں سے ہوگی کہ کھرا ایمان والا کون ہے اور کھوٹے ایمان والا کون ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک قبر پر کھڑا ہوگا اور جو ہے وہ کہے گا کھڑا ہو جا، اس کو کہے گا مرے ہوئے آدمی کو. تو لیکن جو ہے وہ اس کی قبر سے شیطان جو ہے وہ سر جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. تو شکل اس آدمی کے باپ کسی ہوگی تو وہ جو ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. لیکن جو پختہ ایمان والے ہوں گے وہ تو دیکھ کر شیطان اس کو دجال لوگ کہیں گے نہ تو ہمیں تو تیری ان شعبدہ بازی کی وجہ سے تیرا جھوٹا ہونے میں جو ہے ہمیں تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ اب یقین ہوگا کہ واقعی تو جھوٹا ہے. اس لیے جو ہے وہ ایک مومن آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ تفصیلی واقعہ ہے کہ مومن آدمی کے سامنے دجال آئے گا اور کہے گا کہ تو مجھ پر ایمان لاؤ. کہے گا نہیں میں تو ایمان نہیں لاتا. تو وہ جو ہے وہ اس کا بازو کاٹ دے گا، ٹائم کاٹ دے گا. وہ پھر بھی مسلمان کہے گا مجھے تیرے جھوٹا ہونے میں اور زیادہ یقین ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ اس کو مسلمان کو ایک مرتبہ شہید کر دے گا. تو جو ہے جب شہید کرے گا تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اور زندہ یہ دیکھو یہ عجائبات کا زمانہ ہوگا. عجائبات کے زمانے میں یہ کم عجیب ہونا کوئی عجیب معلوم نہیں ہوگا. ہم کہیں گے یہ کیسی، آج تو ایسا نہیں ہو رہا. یہ آپ بھی دیکھو جو آج ہمارے ہاں عجیب کام ہو رہے ہیں، سابقہ ادوار کے اندر لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہ تھا، ان چیزوں کا تصور تک نہ تھا. اگر کوئی آج سے 1000 سال پہلے یہ بات کہتا ہے ایک چھوٹا سا موبائل ہوگا، پوری دنیا کے اندر آدمی اس کے ذریعے سے بات کر سکتا ہوگا، جب چاہے رابطہ رکھ سکتا ہوگا، تو آدمی کہے گا یہ کیسے ہوگا. تو دیکھو اب ایجادات کی دنیا ہے، عجائب کی دنیا ہے. تو آگے چل کر پتہ نہیں کتنے کی چیزیں جو ہے وہ اور ایجاد ہوں گی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ نئی ایجادات کی دنیا میں یہ چیزیں عجیب معلوم نہ ہوں گی. وہ عجائبات کا زمانہ ہوگا. دیکھو اس دور میں جو ہے دعوت الارض نکلے گا، اس دور میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اس دور کے اندر جو ہے وہ اپنا یاجوج ماجوج آئے گی، سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. یہ سارے عجائبات کا زمانہ ہوگا. اس لیے اس زمانے کے اندر کوئی اس طرح کام ہو جانا جو بظاہر آدمی کی آج سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے انکار کی یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ عجائبات کا زمانہ ہوگا، اس میں ایسی باتیں ہوگی. چنانچہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اب دوبارہ اس کو وہ جو ہے وہ شہید کرنا چاہے گا مسلمان کو، لیکن نہیں کر سکے گا. روایات میں آتا ہے کہ اس کو نہیں کر سکے گا. جو ہے اس نے بظاہر جو ہے جنت اور دوزخ بھی جو ہے نا اس نے وہ بنائی ہوگی، اور وہ کہے گا چل دوزخ میں، چل جنت میں. اور جس کو وہ دوزخ میں بھیجے گا در حقیقت جنت ہوگی، اور جن کو جنت میں بھیجے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی. یعنی یہ ساری تفصیل ہے. خیر جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق کو آپ کو پہلے تو معلوم ہوگا، یعنی جھوٹی خبر ملے گی کہ دجال جو ہے وہ آ گیا، لیکن بعد میں سچی خبر جو ہے وہ ملے گی دجال کا وقت ظہور ہو گیا. یہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ کچھ عرصہ میں یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. مدینہ طیبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے اور اس کو دھتکار رہے ہوں گے اور یہ اندر نہیں جا سکے گا. اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے بڑھتے بڑھتے آگے ملک شام میں پہنچ جائیں گے، اور ملک شام میں جب یہ پہنچیں گے تو اس وقت جامع مسجد دمشق کے اندر داخل ہوں گے. جامع مسجد دمشق میں جب داخل ہوں گے تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے. فرمایا کہ وہ امامکم منکم، جب کہ امام کون ہوگا؟ تم میں سے ہوگا. نماز کا وقت ہوگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نزول مسیح پر الگ بحث کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. تو یہاں تو ضمن بات آئی ہے نا، سرسری بات کر دیں گے. مقصد ہمارا حضرت مہدی علیہ رضوان کے مسئلے کو سمجھانا ہے اس وقت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، مسلمانوں کا استقبال کریں گے. نماز کا وقت ہوگا تو حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، تو میں سے بعض کے امام ہیں. تو اس لیے پہلی نماز جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے پڑھیں گے. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جبکہ وہ حضرت مہدی علیہ رضوان تو نبی نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ
اپنا امام حضرت عیسیٰ ہوں گے. اور یہ بھئی اس کی دو وجوہات ہیں, یا ہم اس سے دو جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے اس لیے پڑھیں گے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ دیکھو میں یہاں اپنے شریعت کو بنوانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس لیے جو ہے وہ امت محمدیہ کے افراد کو شرف اور عزت بخشنے کے لیے جو ہے وہ حضرت مہدی کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں, میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. بات سمجھ آئی نا جی؟ ایک تو اس وجہ سے. دوسرا بعض رات کہ یہ کیسے ہوگا جی؟ ہم کہتے ہیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عجیب بات نہیں کہ نبی پیچھے نماز پڑھے اور امتی پڑھا دے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں نمازیں نہیں پڑھائیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی اگر کسی کے پیچھے پڑھے تو یہ کوئی ایسی کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اس کو آدمی عجیب سمجھے. خیر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد باقی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. بس پہلی نماز جو ہے حضرت مہدی پڑھائیں گے. جو ہے وہ عزت و شرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دینے کے لیے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے. تو اس وجہ سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم, کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا. دیکھو یہ خوشی کی بات ہے, یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھے, حضرت مہدی علیہ الرضوان جو ہے وہ جماعت کروائیں. پھر جو ہے نماز ہوگی, نماز ہونے کے بعد اطلاع پہنچے گی مسلمانوں کو کہ دیکھو وہ دجال جس کا ظہور ہو چکا تھا اب وہ چلتا پھراتا جو ہے یہاں جامع مسجد دمشق کے قریب آ گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو جب یہ بات بتلائی جائے گی کہ وہ آ گیا ہے تو پھر آپ فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے, جامع مسجد دمشق کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوگا حالات خراب ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی. خیر آپ فرمائیں گے دروازے کو کھول دو, دروازے کو کھولا جائے گا تو سامنے دجال ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اس کو دیکھیں گے اور دجال جو ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے اس طرح جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوگا جس طریقے سے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے. تو اب وہ جب پگھلے گا تو اب یعنی پسینے کے اندر شرابور ہوگا, پھر جو ہے وہ آگے نکل کے بھاگ جائے گا. جب آگے نکل کے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے. اور جو ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے. وہاں پہ پکڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے, اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ یقین آ جائے کہ واقعی مار گیا. بڑا روب اس کا دبدبا چھایا ہوا ہوگا لوگوں پر کہ شبدے بازیاں دکھائی ہوں گی اور یہ وہ تو ایک ہیبت طاری ہوگی. تو آپ خون دکھائیں گے اور دیکھو مار گیا, مردار ہو گیا, دیکھ لو ذرا غور نہ. اب دیکھو یہاں تھوڑی سی بات ہے انشاءاللہ نزول عیسیٰ کے موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے. تو بڑی حکمتیں ہیں اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے, دجال کو حضرت مہدی قتل کیوں نہیں کریں گے, عیسیٰ کیوں آئے. حضرت بس ایک بات کرتا ہوں, ہم نے اپنے موضوع پہ بات کرنی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تشریف لائیں گے. دجال کا قتل حضرت عیسیٰ کے مقدر میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سچے مسیح ہیں اور یہودیوں نے ان کو جھوٹا سمجھا, جبکہ یہ دجال جھوٹا مسیح ہے اور یہودی اس کو سچا سمجھیں گے. اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ پاک سچے مسیح کو نازل کر کے یہودیوں کے جھوٹے مسیح کو قتل کروائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا ہونا اس وقت سب لوگوں کے سامنے واضح اور معلوم ہو جائے. اور اس لیے جو ہے سچا مسیح جھوٹے کو قتل کر دے گا اور جو ہے وہ مقام لد پر قتل کیا جائے گا. آج بھی مقام لد پر جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے, جہاں پر قتل کیا جائے گا اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے. اس لیے مقام لد کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ وہیں قتل ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ ہے. اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیادت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, لیکن اس سے پہلے قیادت چونکہ حضرت مہدی علیہ الرضوان نے کی ہوگی. روایت میں آتا ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان, یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی, بعد میں ہم اس بات کو چھیڑتے ہیں, یہودیوں سے پھر جنگ ہوگی. جب دجال قتل ہو جائے گا یہودیوں سے جنگ ہوگی اور جو ہے یہودی سارے قتل ہو جائیں گے, قتل کیے جائیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہودی بعض چیزوں کے پیچھے چھپیں گے, کوئی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا, کوئی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا. تو جو ہے وہ جس چیز کے پیچھے چھپے گا وہ چیز بولے گی. درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بولے گا اے مسلمان, اس کا نام لے کر کہے گا. یہ عجائب بات کا زمانہ ہے نا, اس لیے وہ یہ بات عجیب نہ ہوگی. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عجیب نہ لگے, عجائب بات کا زمانہ ہے. تو وہ جس چیز کے پیچھے چھپے گا, اگر درخت کے پیچھے چھپا ہے درخت بولے گا اے مسلمان, یہ فلانا یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو مار.
پتھر پیچھے چھپے گا، پتھر بولے گا کہ اے مسلمان فلانا یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو مار۔ چنانچہ جو ہے وہ یہودی جو ہے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو عیسائی مارے گا سو مارے گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو اس وقت عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور جو ہے وہ صلیب کو جو ہے توڑ دیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، تو یہ عیسائیوں کا جو امتیازی نشان جو ہے وہ صلیب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ سارے عیسائی جو ہے وہ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنا قیامت کے قریب جو ہے وہ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ کو فرمایا گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے تفصیل سے۔ تو خیر وہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور سارے کے سارے جو عیسائی ہیں مسلمان ہو جائیں گے اور یہ غلبہ اسلام ہوگا اور مسلمانوں کا اس وقت جو ہے وہ دورہ ہوگا اور اپنا عام ہو جائے گا۔ یہ کہہ لو کہ اسلام کا نام جو ہے اور ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام پہنچ کرے گا۔ جو خبر آپ نے جو ہے وہ 14 سال پہلے دی ہے وہ خبر اس وقت پوری ہوتی نظر آئے گی اور اس وقت جو ہے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے اور اس وقت پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج جب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پہلے تو ہم دجال سے پریشان تھے، مسلمان کہیں گے کہ ہم پہلے جو ہے وہ دجال سے پریشان تھے، لیکن اب جو ہے یہ ایک اور مصیبت آئی ہے کہ ہر اونچی جگہ سے وہ پھسل رہے ہوں گے، پہاڑوں سے یہ وہ آئیں گے اور دریا کے پانی کو پی جائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیے اور کوہ طور پہ جائیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہوگی، مسلمان بہت شہید ہو چکے ہوں گے، بہت زیادہ۔ تو اب جو ہے وہ سارے مسلمان کوہ طور پہ چڑھ چکے ہوں گے اور وہاں جو ہے وہ ان کا انحصار ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے اب کیا ہوگا کہ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ان کے یہاں ان کو ایک پھوڑا نکلے گا تو وہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پھر مر جائیں گے۔ وہ پتہ نہیں کون سا آج کے دور میں کینسر کا پھوڑا نہ ہو سب کو، ہاں جی، تو وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جب مریں گے تو بدبو پھیل جائے گی۔ اب مسلمان کہیں گے یا اللہ جب یہ زندہ تھے ہم اس وقت پریشان تھے، اب مریں تو اب اور پریشان ہیں، بدبو بڑی ہے۔ تو اس لیے پھر جو ہے روایت میں آتا ہے کہ تیز بارش ہوگی اور بارش اتنی موسلادھار بارش ہوگی کہ وہ ان سب کی لاشوں کو بہا کر جو ہے وہ دریا میں پھینک دے گی اور پھر جو ہے یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق جو ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر 7 سال یا 9 سال حکومت فرمائیں گے، راوی کو شبہ ہے، 2 مطلب کی باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ جب یہ حکومت فرمائیں گے تو اس وقت جو ہے بعد میں پھر ان کا انتقال ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کو بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ کہاں؟ یہ آ کے رہے گا مسلمانوں کے پاس انشاءاللہ۔ تو جو ہے یہ تھوڑی سی مختصر سی میں نے باتیں کی ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق جو ہیں۔ اب یہاں اور بھی کچھ ضمن بہت ساری باتیں آئی ہیں، مثلا حضرت مہدی علیہ رضوان سے متعلق آیا کہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو کتنے لوگ جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہو گئے لہذا یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ بعض حضرات نے انکار کیا کہ جی عقیدہ غلط کیوں جی؟ دیکھو آئے دن کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا رہتا ہے جی میں مہدی ہوں۔ دیکھو یہ کون سی بنیاد تماشا بنا ہوا جو ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے لہذا اس کا ایسے انکار کر دو کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، دیکھو جھوٹے آدمی کے پیدا ہونے سے سچے آدمی کا جو ہے وہ وقار تو نہیں گرتا نا۔ ہمارے یہاں دیکھو معاشرے کے اندر اچھے وکیل بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور برے ڈاکٹر بھی ہیں جو بھینسوں والے انجیکشن جو ہے وہ انسانوں کو لگا رہے ہیں ہے نا جی۔ تو کہ دیکھو نا برے ڈاکٹروں کی وجہ سے اچھے ڈاکٹروں کا وقار تو خراب نہیں ہوتا نا جی۔ ہر معاشرے کے اندر ہمارے یہاں اچھے تاجر بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے سچے مہدی کا انکار کر دو، یہ بات غلط ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا وقار اپنی جگہ پہ ہے، آئیں گے اور آ کر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اتنا یقینی ہے اس کا آنا کہ بعض روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا آنا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی فرمایا کہ اگر ایک دن بھی قیامت کے برپا ہونے میں باقی رہ جائے گا اللہ پاک اس دن کو دراز فرما دیں گے یہاں تک کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی آئے اور جو ہے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم سے اس سے پہلے بری ہوئی ہوگی۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ ہاں جی، تو دیکھو یہ اتنی یقینی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ پاک اس دن کو دراز کریں گے۔ معلوم ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یقینی علامت ہے، یقینی نشانی ہے، اس لیے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق آیا کہ آپ کے دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر جو ہے وہ مال بڑی کثرت سے ہوگا، زمین جو ہے وہ اپنے خزانوں کو جو ہے وہ باہر نکال دے گی، اور جو ہے مال و جائیداد اور سونا چاند یہ اتنا عام ہوگا کہ کوئی بیچارہ لینے والا نہیں رہے گا۔ تو ہر مہدی علیہ السلام اعلان کریں گے اور کس کو کوئی چیز چاہیے یار، آؤ لے لو جس کو جو چاہیے، تو کوئی آئے گا نہیں، ایک آدمی آئے گا، تو جب وہ آئے گا کہے گا جی مجھے کچھ چاہیے۔ ہر مہدی علیہ السلام جو ہے وہ لب بھر بھر کر جو ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ ہوگا لب بھر بھر کر دے گا، وہ جو ہے لب بھر بھر کر اس کو اتنا دیں گے جب اس سے اٹھایا نہیں جائے گا نا، اتنا مال اس کو دے دیں گے کہ اس سے، اور جب وہ اپنا اس کو یعنی ڈالیں گے تو اب وہ لے کر جانے لگے گا تو وہ اتنا شرمندہ ہوگا کہ دیکھو یہ حکومتی سطح پر اعلان ہوا کہ جس کو جو چاہیے لینے کے لیے آ جائے، کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی دنیا کا سب سے بڑا حریص ہوں، میں یہ اکیلا آیا ہوں۔ وہ بھی کہے گا حضرت میں لیتا ہوں، خیر تو وہ لیکن وہ لے لیں گے، واپس نہیں کریں گے، پھر ٹھیک لے جاؤ، لے جاؤ، ہم واپس نہیں لیتے، لے جاؤ۔ تو خیر یہ ہے ہر مہدی علیہ رضوان کی علامت۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ مال و دولت اتنی کثرت سے ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، دینے والے ہی لوگ ہوں گے، زمین اپنے سارے خزانوں کو اس وقت اگل دے گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامت میں سے یہ علامت بھی آئی ہے۔ اور بعض روایت میں نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے مہدی کو اگر زمانہ پاؤ تو ضرور اس کے پاس چلے جانا، اس کی بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف کے اوپر پگھل کر کیوں نہ جانا پڑے۔ تو دیکھو یہاں بھی معلوم ہو رہا ہے ہر مہدی علیہ رضوان کے آنے کا جو وقت ہے یا جو نشانیاں ہیں وہ بہت یقینی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ ان کے اندر کوئی نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ اب آپ اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر کوئی نشانی بھی پائی نہیں جاتی۔ آپ جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ دیکھو یہ ہم نے پڑھا ملا محمد اٹکی جو ہے ذکری فتنے کا جو بانی ہے، اس کے متعلق دیکھو نام تو اس کا محمد تھا، لیکن ذکری اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ذکری اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور تو آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے اترا تھا اور پھر چڑھ گیا آسمان پہ۔ اب دیکھو بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام، فرمایا کہ اس کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے باپ، اس کا تو باپ ہی نہیں پتہ نہیں حرام زادہ تھا کیا تھا، اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال زادہ تھا یا حرام زادہ، یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ پھر دوسری بات فرمایا کہ وہ فوت ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، تو اس کے دور میں تو آیا ہی نہیں، پھر یہ مرا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں مرا تو ہے لیکن کہاں مرا یہ پتہ نہیں کہاں مرا، بھاگ گیا اب پتہ نہیں کہاں مرا، کتے کی موت مرا یا ویسے کسی نے گولی مار دی، کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اس کا جنازہ حضرت عیسیٰ نے پڑھانا ہے حضرت مہدی کا، لیکن اس کا جنازہ حضرت عیسیٰ نے نہیں پڑھایا۔ یقینی بات ہے حضرت عیسیٰ کا اس دور میں یعنی مہدی علیہ السلام کے دور میں نزول ہونا ہے، لیکن ان کے دور میں کوئی بھی جھوٹا متعین یہ غور شاہی کیوں نہ ہو یا یہ مہدوی کا دعویٰ کرنے والا علی محمد الباب جو بہائیت سے پہلے جو فتنہ برپا ہوا، بہائیت کی بنیاد بابی فتنہ جو ہے جس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے متعلق دیکھ لو کہ وہ جو ہے اس کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، اور جو ہے اس کے ولد کا نام بھی وہ نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولد کا نام ہے۔ اب فرمایا اس کی کنیت وہ ہوگی جو میری ہے، ابو القاسم جو ہے۔ اب یہ ملا محمد اٹکی جو ہے وہ اس کی کنیت یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کی تو کوئی اولاد ہونے ثابت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اپنا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو یہ کہاں سے آیا، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، کوئی اولاد بھی تھی کہ نہیں، یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نور میں نور اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہی تمہاری احادیث کے مقابلے میں غلط ہے، اور تم اس آدمی کو اگر مہدی کہتے رہو تمہارے کہنے سے وہ مہدی نہیں بنے گا، اس پہ نشانیاں پوری نہیں آتی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق آیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو حکومت عطا فرمائیں گے، وہ 7 سال یا 9 سال حکومت فرمائیں گے، لیکن دیکھو جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں آپ ان کی طرف غور کرو، ان میں سے کوئی بھی مدعی مہدویت ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو ہے اللہ پاک نے حکومت عطا کی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ گور شاہی ایسے دعویٰ کیا،
کچھ بھی نہیں۔ یہ ملا اٹکی نے کیا، اس کو بھی حکومت نہیں ملی، اور علی محمد باب نے کیا، اس کو بھی حکومت نہیں ملی۔ مرزا قادری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو بھی حکومت نہیں ملی۔ کسی کو بھی یہ کام یہ جو ہے وہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ ملا اٹکی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوا کہ ہے کہاں سے، ہاں جی، تو کہتے ہیں جی آسمان سے ہے، پیدا تو ہوا ہی نہیں پھر تمہارے کہنے کے مطابق، ہاں جی، تو نشانی پوری نہیں۔ گور شاہی راولپنڈی میں پیدا ہوا، یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ تو گرداسپور قادیان میں پیدا ہوا، جبکہ علی محمد الباب جو ہے وہ بابی فطرے کا بانی جو ہے وہ اپنا ایران کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا، تو مدینے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ بیت اللہ میں ان کی بیعت کی جائے گی، بیت اللہ میں ان کی بیعت کی جائے گی۔ ان میں سے کسی کی بات بیت اللہ کے اندر نہیں کی گئی، نہ تو اپنا ملا محمد اٹکی کی گئی، نہ گور شاہی کی گئی، اور نہ ہی جو ہے وہ علی محمد الباب کی گئی، نہ مرزا قادیانی کی گئی۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ پھر اگلی بات یہ ہے، ایک بہت جھوٹے جو ہے مدعیان مہاجت کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کے لیے، اور جس طرح غیر مقلدوں نے بھی کیا، میں نے بیان میں کہی تھی نا بات اشارتاً، تو جو ہے وہ ایک جھوٹا مہدی کھڑا کر لیا 1980 کے اندر جو ہے۔ اب دیکھو زبردستی جو ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو۔ بھائی امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ گن پوائنٹ کے زور پر جو ہے وہ اپنی بیعت نہیں کروائیں گے، وہ تو راضی نہیں ہوں گے۔ 3 مرتبہ جو ہے وہ روایت میں ہے مکہ سے مدینہ، پھر پیچھے پہنچنے والے پہنچیں گے، پھر مکہ، پھر مدینہ، اس طرح وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لوگوں زبردستی ان کے ہاتھ میں بات کر، یہ جو ہے جھوٹے مدعیان مہاجر، یہ خود جو لوگوں کو مجبور کر رہے کہ تم ہمیں مانو گے تو تم جو ہے جنتی ہو، وغیرہ تم دوزخی ہو جو ہے۔ اور پھر جو ہے وہ گن پوائنٹ کے زور پر جو ہے یا تیر اور تلوار کے زور پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ خود راضی نہ ہوں گے، خود دعویٰ نہیں کریں گے، خود نہیں کہے گی کہ میں مہدی ہوں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وجہ ہے، وجہ امتیاز ہے ان جھوٹوں میں اور سچے حضرت مہدی میں، کہ وہ اس کا اعلان نہیں فرمائیں گے، جبکہ ان لوگوں نے کیا کیا، اعلان کیا اور خود دعویٰ کیا اور خود اس کی دعوت دی کہ میں مہدی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو علامات ان کے اندر جو ہے نہیں پائی جاتی۔ یہ علامت میں سے بڑی علامت میں نے بتایا یہ ہے کہ جو ہے اللہ بھلا کرے وہ خود راضی نہ ہوں گے، لیکن جو ہے یہ خود اپنے طور پہ خود راضی ہے کہ ہمیں کو مہدی کہے، ہاں جی، یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر جو ہے ان کو شام کے ابدال پہچانیں گے، فرمایا کہ اپنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کسی نے اس موقع پر نہیں پہچانا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی، کسی نے بھی ان کو، جتنے بھی جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں، کسی کو بھی نہیں پہچانا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق آیا کہ وہ جنگیں کریں گے، ہاں جی، جنگیں ہوں گی، ان کی سفیانی کے لشکر سے جنگ ہوگی، قبیلہ بنو کلب کی عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بنائی جائیں گی، ان کا مال غنیمت جو حاصل کیا جائے گا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ کسی نے بھی، یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ تو ایجنٹ تھے اغیار کے، جو ہے یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ تو باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، یہ تو ان کے اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، گور شاہی جو ہے برطانیہ کا ایجنٹ تھا، برطانیہ کے ادارے خلائی ادارے ناسا نے جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے، ہیں واہ جی واہ، کہ جو ہے وہ سچے مہدی کی جو ہے وہ تصدیق مکے سے ہوگی، اس کی وہ برطانیہ سے ہو رہی ہے، ہاں جی، معلوم ہو اسی کا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس لیے جو ہے یہ بات الگ ہے کہ جو ہے وہ ان کی شخصیات کیا اور علامات کیا، ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز تمہاری جو ہے وہ نہیں ملتی، کوئی بھی چیز۔ تو انہوں نے جو جنگیں کرنی ہے، تمہیں جنگیں نہیں کی، بلکہ تم نے جو ہے وہ اپنا اسلام مخالفوں کا باقاعدہ ساتھ دیا ہے، اس لیے تم نے تو اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، تمہیں ہم جو ہے وہ مہدی کیسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اصل بات یہ بھی ہے، مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، مہدی کا معنی وہ شخصیت جو ہے جس کا کردار مثالی ہے، جبکہ جو ہے ان کے کردار کو دیکھو، ان کی شخصیات کو دیکھو۔ گور شاہی ہے، یہ بھی بدکاری کرتا تھا عورتوں کے ساتھ، جو ہے روحانی سفر، اس نے کتاب لکھی ہے، روحانی سفر کے اندر باقاعدہ اس نے جو ہے وہ مستانی محبوبہ کے ساتھ جو ہے وہ 7 کے جنگلوں میں جو ہے چلا کشی کرتا رہا، اور رات کو اس کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ ملا کے جو ہے سحیرہ ہوتا تھا۔ وہ خود اس نے اپنی کتاب میں خود بات لکھی، اس پہ الزام نہیں ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے غیر محرم عورتوں سے جو ہے وہ ٹانگیں دبواتا تھا، اور ان کے وہ ننگی عورتیں اس کے کمرے میں پائی جاتی تھی، خود جو ہے وہ ان کی کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہیں۔ اور ملا اٹکی جو ہے، دیکھو میں نے عرض کیا کہ
کہ قادیانیہ کو کافر قرار دلوانے سے پہلے جو ہے ذکریوں سے متعلق یہ بات ہے کہ وہاں عورتیں ننگی طواف کرتی تھی، تم تو بے حیا لوگ ہو، تو جو ہے وہ جو حرمادی ہوں گے وہ تو بے حیائی کو ختم کرنے والے ہوں گے، تم نے تو بے حیائی کو پیدا کیا ہے۔ اور دیکھو وہاں زیارت قوم مراد کے نام پر جو ہے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں وہاں، وہ بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیر یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو علی محمد الباب اس نے دعویٰ کیا بابی کے، یہ علی محمد الباب جو ہے اس کے ماننے والے جو بابی تھے ان میں جو ہے وہ ایسی بے حیا خواتین تھیں کہ آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون تھی جس کا نام قرۃ العین الحیدر تھا، جس نے بعد میں بہاءاللہ کے ساتھ مل کر جو ہے حسین علی کے ساتھ مل کر جو ہے پراپیگنڈا کیا اور اسلام کا مذاق اڑایا، پردے کا مذاق اڑایا، اور جو ہے وہ اس نے آ کر کہا، بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئی اور کہا کہ دیکھو جی اپنا اللہ بھلا کرے، اب جو ہے وہ پردے کا حکم منسوخ ہو گیا، اب جو ہے عورتیں بے پردہ پھریں گی۔ تو یہ بے حیا لوگ تھے جو ہے بے حیائی کو عروج دینے والے تھے، جبکہ جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ حیا کا مجسمہ ہوں گے اور حیا کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کامل نمونہ ہوں گے۔ اور پھر حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق آیا ہے کہ جو ہے وہ سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعات کو ختم کریں گے، جبکہ ان کے کارنامے دیکھ لو، ان میں سے کسی نے بھی سنتوں کو زندہ نہیں کیا، بدعات کو زندہ کیا ہوگا، کفری نظریات کو تو انہوں نے پھیلایا ہوگا، لیکن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ علی محمد الباب نے کہا، مہدویت کا لیبل لگا کر اس نے کہا کہ دیکھو جی جو ہے اسلام منسوخ ہو گیا، اب بابی مذہب ہے، اس کو قبول کرو گے تمہاری کامیابی ہے۔ نبی پاک نے سنتوں کو کہاں اس نے زندہ کیا، ویسے ہی اسلام کو منسوخ کرنے کی دعویٰ کیا۔ اور یہ مولا محمد اٹکی نے جو ہے اس نے کیا کیا، سنتوں کو زندہ کرنے کی بجائے جو ہے اس نے جو وہ نماز جس کا حکم قرآن میں ہے، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیا ہے، لیکن ادھر دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز کا حکم نہیں، اب ذکر ہے، اب نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، لیکن انہوں نے دیکھو زکوٰۃ کا مذاق اڑایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حج بیت اللہ کا جب حکم دیا، یہ حج بیت اللہ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے جو ہے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، لیکن یہ روزے رکھنے کی بجائے جو ہے الٹ کام کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا مہدی ہے جو نبی کے پیغام کو، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو پھیلانے کی بجائے جو ہے اس طریقے کو مٹا رہا ہے، بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ہم مہدی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامت میں سے بنیادی علامت ہے کہ جو ہے وہ سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعات کو مٹائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامات جو ہیں آپ نے کچھ سنی ہیں، اور بھی کثیر علامات ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کے زمانے میں دجال کا خروج نہیں ہوا، دجال کا خروج نہیں ہوا۔ اب جو ہے ان سے پوچھو بھئی تمہارے زمانے میں دجال کیوں نہیں آیا، اب جو ہے وہ پکڑ ادھر سے ادھر کی ماریں گے، ادھر کی ماریں گے، اب دجال کے معنی میں جو ہے وہ تبدیلی شروع کریں گے، تحریف شروع کریں گے۔ اب پھر زکوٰۃ دینے سے کسی نے پوچھا، ارے یار تیرے زمانے میں دجال آنا تھا، وہ کون سا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ ریل گاڑی چلی ہے نا میرے زمانے میں، اس کے آگے وہ بڑی ساری لائٹ لگی ہوتی ہے، سورج سے کہتا ہے یہ دجال سے مراد یہ ریل گاڑی کا چلنا ہے۔ یہ اس طرح کی بکواسات پھر جو ہے یہ کرتے رہے۔ ہاں جی یہ دجال سے مراد جی اب جو ہے وہ یہود و نصارہ کا فتنہ ہے جی، اور یوں ہے اور وہ ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے اب حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامت میں سے ہے، اور جو ہے وہ آپ نے تشریف لانا تھا، اور یہ اعزاز حضرت مہدی علیہ رضوان کو ملنا تھا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی تھی۔ لیکن جو ہے یہ مولا محمد اٹکی دیکھو، یہ تو نماز کا قائل نہیں ہے، نماز پڑھائے گا کیا؟ حضرت عیسیٰ اس کے زمانے میں آئے نہیں، کسی نے نماز پڑھانی تھی، اور یہ تو جو ہے یہ تو خود بیچارے جو ہیں وہ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، یہ تو جو ہے وہ خود ساختہ ذکر کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انحراف کرتے ہوئے، تو جو ہے یہ صحبت ان کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت مہدی کا جو اعزاز تھا وہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی مدد فرمانی تھی حضرت مہدی علیہ السلام کے دور کے اندر، لیکن دیکھو یہاں جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی۔ پھر دیکھو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ صورتحال تھی، صورتحال پیدا ہونی ہے کیا جی؟ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے دین اسلام نے غلبہ حاصل کرنا ہے، اور پھر اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایسے کارنامے انجام دینے ہیں کہ ان کارناموں میں سے کوئی بھی جھوٹے مدعین مہدیت نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، تو ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ جو ہے یہ مہدی ہیں اور جو ہے یہ سچے ہیں، اور جو ہے یہ بات یہ کہتے ہیں باقی ان کو مانیں نہیں؟ بھائی دیکھو ایک معیار اسلام نے دیا ہے اور ایک معیار لوگوں نے خود بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک نشانی کو لے کر جو ہے دو نشانی کو لے کر جو ہے مہدی ماننے کا دعویٰ کیا، انکار لوگ دعوت دی کہ دیکھو جی، اور جی حدیث میں آیا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، لہذا ہمارے مقتدی کا نام محمد ہے، اس کو مان لو۔ ہم کہتے ہیں محمد ہونا نہیں آیا، اس کی جائے پیدائش بھی آئی ہے، اسے کارنامے بھی آئے ہیں، اسے جو کرنا ہے اس کی جائے وفات بھی آئی ہے، جو ہے صرف نام کی بات نہیں ہے، آگے کام بھی دیکھو۔ ایک نشانی تو ہے لیکن 99 نہیں پائی جاتی، اب کیا کریں؟
100 نشانیاں ہیں، 100 نشانیوں میں سے 99 نہیں پائی جاتی، ایک پائی جاتی تو کیا کہیں، کیسے مانے؟ غیر مقلدوں نے جھوٹا جو مادی کھڑا کیا تھا، ہاں جی 1980 کے اندر کہا تھا کہ اس کی بیعت کرو، تو جو ہے اب وہاں کیا تھا کہ جو اس کا نام ہے محمد تھا بس، اور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ہاں جی۔ تو یہ جو دیکھو صرف نام کے اشتراک سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات ہے کہ پوری کی پوری علامات پائی جانی چاہیے، پوری کی پوری علامات نہیں پائی جاتی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے دور میں جو ہے وہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حج کریں گے، حج پہ جائیں گے، اور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزے پہ بھی آئیں گے، سلام کریں گے اور میں سلام کا جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہے ان کے زمانے میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوئی۔ اور دیکھو حضرت مہدی علیہ السلام نے حکومت کرنی تھی، ان میں سے کسی کو حکومت نہ ملی، پھر یہ خوشحالی کا دور تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا کہ زمین جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سارے خزانوں کو اگل دے گی اور کوئی لینے والا نہ ہوگا، لیکن گور شاہی بھی دنیا چلا گیا، مرزا قادیانی بھی چلا گیا، علی محمد الباب بھی چلا گیا، یہ ان کا جو ہے ذکریوں کا ملا محمد اٹکی بھی چلا گیا، لیکن صورتحال کو دیکھو، جتنی معاشی صورتحال اب جو ہے وہ مسلمانوں کی گرتی ہوئی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان بیچارے جو ہیں وہ اب 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام کا دور تو خوشحالی کا دور ہوگا، اگر واقعی یہ مہدی ہوتے خوشحالی کا دور آتا، لیکن خوشحالی کا دور نہیں آیا۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ ذکریوں کی حالت دیکھو، ہاں جی اللہ معاف فرمائے، مالی لحاظ سے بہت ہی زیادہ وہ گرے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے معلوم ہو کہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی نشانی نہیں پائی جاتی۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ جتنے بھی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے ہیں ان کے تعارف پہ جو ہے وہ مستقل کتابیں موجود ہیں، آپ کتابیں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھو اصل بات ایک اور بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے پیدا ہوگا، میرے اہل بیت میں سے پیدا ہوگا، تو دعویٰ نبوت نہیں کرے گا۔ ان میں سے جتنے بھی جھوٹے پیدا ہوئے ہیں ہر ایک نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے جو حضرت مہدی آئیں گے خلیفہ ہوں گے، ان کی خلافت اعلی منہاج نبوہ ہوگی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں اور اسلام کو منسوخ کہیں، اور اس قسم کی بات کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ اسلام کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ جھوٹے مدعیان مہدویت کے حالات پہ جو ہے وہ مستقل کتابیں ائمہ کرام نے لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہم یہاں تعارف کروائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ائمہ تلبیس کے نام سے حضرت مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب نے جھوٹے مدعیان نبوت، مسیحیت اور مدعیان مہدویت کا جو ہے وہ تعاقب کیا ہے اور ان کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جو ہے وہ آج تک جو جتنے مشہور ان کے دور تک جو ہے وہ افراد آئے تھے ان کا تذکرہ ہے، ان کے افکار اور نظریات ہیں، ان کا انجام ہے۔ اور اس طریقے سے مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب نے ایک اور کتاب لکھی تھی ایمان کے ڈاکو کے نام سے، جو ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت اور مہدویت اور مسیحیت کا تذکرہ کیا ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس طریقے سے حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کتاب لکھی تھی حضرت امام مہدی، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے ایک تو حضرت مسلمانوں کا اور روافض کا جو ہے وہ تصور مہدیت کیا ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے وہ ذکر ہے، اور کچھ جھوٹے مدعیان مہدویت ہے ان کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ اور کتابوں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، تو اس کا ماخذ جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے وہ جو کتابیں ہیں میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، صحیح مسلم میں، اور اس طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الفتن والملاحم، اور اس طریقے سے اپنا کتاب الفتن کے نام سے کتاب ہے، امام ابو نعیم نے کتاب لکھی ہے۔ اس طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ تو کافی تفصیلی جو ہے وہ بحثیں ہیں، آپ کو ان کتابوں میں سے کوئی بھی میسر ہو جائے تو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں ان کتابوں سے ماخوذ ہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔